اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم وَلَكُمْ نِصْفٌ واو کا مطلب اور لام کے لیے کم تم سب وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے ہے نصف 1/2 حصہ ما ترکا ما جو ترکا جو ترکا چھوڑا ترکا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں پنجابی میں بھی ترکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم وراثت کہتے ہیں ما ترکا جو ترکا چھوڑا جو وراثت چھوڑی ازواجکم تمہارے شوہروں تمہاری بیویوں نے زوج کا کلمہ کم آیا ہے تو اس کا مطلب تمہاری بیویوں نے زوج کا کلمہ اس کی جمع ازواج ہے مذکر کے لیے بھی زوج آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی زوج آتا ہے کیونکہ جوڑے سے مراد ہے تمہارے جوڑوں میں سے یعنی تمہاری بیویوں میں سے کم آیا ہے مذکر کی بات ہو رہی ہے تو اس یہاں زوج سے مراد بیویاں ما ترکا ازواجکم جو ترکا چھوڑا جو وراثت چھوڑی ازواجکم تمہاری بیویوں نے ان لم یکن لہن ولد ان اگر لم نہیں یکن اگر ہوں لہن لام کے لیے ہن ان سب کے لیے ان سب عورتوں کے لیے ولدن کوئی اولاد تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں ان کی اولاد نہ ہو نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو ولد نہ ہو ولد دونوں کے لیے آتا ہے جو پیدا ہوا یعنی بیٹا ہو بیٹی ہو فَإِن كَانَ لَهُنَّ پس ان اگر کانا ہے لہن اور ہے لام کے لیے ہننا ان عورتوں کے لیے یعنی اگر مرد فوت ہو جائیں شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں کے لیے ہے ولدن کوئی بیٹا یا بیٹی فَلَكُمْ رُبُعُ ان کا کوئی فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ تو تمہارا تمہارے کوئی ہے تو تمہارے لیے ربع ہے 1/4 مما ترکنا جو کوئی وہ عورتیں چھوڑیں تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں جو وراثت چھوڑیں اس کا 1/4 حصہ تمہارا حصہ بنتا ہے من بعد وصیت وہ جو 1/3 میں سے وصیت کرنی ہے اس وصیت میں یوصین بہا جس کی وہ وصیت کر گئے بہا جس کے متعلق بے کے متعلق ہا اس کے متعلق اس وصیت کے متعلق او دین یا وہ جو قرضہ ہے قرضہ اور وصیت کو کرنے کے بعد جو وراثت باقی بچے گی
اس کا 1/4 ہوگا اگر ان کی اولاد ہے۔ وَلَهُنَّ رُبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے ہے، اگر تم فوت ہو جاؤ اور ان عورتوں کے لیے ہے ربع 1/4 مما ترکتم، جو تم یعنی شوہر چھوڑ جائیں، جو ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن اگر نہیں ہے کوئی، یکن ہونا، لکم تمہارے لیے، ولدن اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر تمہاری بیویوں کے لیے ہے 1/4۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن، پس اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے، ولدن اگر تمہارے لیے اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، فَلَهُنَّ ثُمُنُ، پھر ان عورتوں کے لیے جو ورثہ ہے، یعنی وصیت کو پورا کرنے اور قرض چکا دینے کے بعد جو باقی بچے گا، وَلَهُنَّ ثُمُنُ، اس کا 1/8 حصہ، مما من سے، ما اس میں سے، ترکتم جو کچھ تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت جو تم نے وصیت کی، توصون بہا جس کی وصیت تم کر گئے، او دین یا جو قرض تھا، قرض اور وصیت کو نکالنے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس کا 1/6 ہوگا اگر اولاد ہوگی تو۔ وَإِن كَانَ رَجُلًا، واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، کانا کا مطلب ہے، رجل کوئی مرد، یورث وہ پیچھے چھوڑتا ہے، کلالتن، کلالتن کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو، نہ مرد نہ عورتیں، او امراتن یا کوئی عورت ہے اس کے والا ہو، اور امراتن اور عورت ہو، والا ہو اخن اور اس کا بھائی ہو، او اختن اور یا اس کی بہن ہو، اخت کہتے ہیں بہن کو، اخ کہتے ہیں بھائی کو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو پس لے کے لیے، کل تمام میں سے، واحدن دونوں میں سے، منہما من سے، ہما ان دونوں میں سے، ہر ایک کے لیے السدس 1/6 اگر وہ مرد یا عورت، ان کانا رجل یورث کلالتن او امراتن، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مر جائیں اور وہ بے اولاد ہوں، بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، یعنی کلالہ کا لفظ جو آتا ہے ان کے لیے استعمال ہوگا جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ آگے اس کی اولاد ہو، لیکن اس کے بھائی ہوں، اس کی بہن ہو، اگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ملے گا، وہ جو بھائی ہوگا وہ جو بہن ہوگی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ 1/6 بھائی اور بہن کا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اگر بہن اور بھائی ایک سے زائد ہیں، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ تو وہ پھر سب شریک ہو جائیں گے، فی الثلث 1/3 ٹوٹل حصے کے اندر وہ شریک ہو جائیں گے، اور بہن اور بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کرنے اور قرض چکا دینے کے بعد، غیر مضار کسی کو ضرر نہ پہنچے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کسی کو کوئی نقصان ہو، وصیتاً یہ وصیت ہے، من اللہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ علیم حکیم، حلیم اللہ تعالی علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، نرم خوں بھی ہیں۔ تمہیں کسی پہ غصہ ہوگا تو ہوگا، لیکن اللہ تو حلیم ہے، وہ کہتے ہیں جس پہ غصہ بھی ہے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا کہ اس کو تھوڑا دینا ہے یا نہیں دینا، یہ تمہارے اختیار میں رکھا ہی نہیں ہے۔ ان کان رجل یورث کلالتن اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہوں اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، کلالہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو
تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصے ملے گا. فَإِنْ كَانُوا اکثر من ذالک، اگر ان میں ایک کے بجائے زیادہ ہوں تو بہن بھائی ایک سے زائد ہوں تو کل ترکہ کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، وہ اس کے اندر شریک ہو جائیں گے. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی گئی ہو اور قرض جو میت نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا گیا ہو. قرض دینے کے بشرط کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، وہ تکلیف دہ نہ ہو. وصیت من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام